اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا۔ تو اصل بات جو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو عمل کرنے اور مشق کرنے کی ہے، وہ یہ کہ جب بھی کوئی عمل شروع کر رہا ہو انسان، اس وقت میں اپنی نیت کو درست کرنے کی فکر کرے۔ جب یہ ہو جائے گا تو الحمدللہ اخلاص حاصل ہوگا۔ شروع کرنے کا جو بنیادی داعیہ، بنیادی محرک، بنیادی باعث جس کی وجہ سے انسان شروع کر رہا ہے، اس وقت میں اپنی نیت کو درست کر لے، اخلاص حاصل ہو گیا الحمدللہ۔ اب جب ہو گیا تو اس کے بعد اگر دل میں شیطان کچھ وسوسے ڈالے اور دوسرے خیالات بعد میں آئیں بھی، تو ان کا کچھ بھروسہ نہیں، ان کا کچھ اعتبار نہیں، اس کو سمجھو کہ یہ شیطانی وساوس ہیں، خیالات ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے یا مسجد کی طرف چلے تو اس وقت میں نیت یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہے، نماز ہمارے ذمہ فریضہ ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، یہ ساری کی ساری باتیں الحمدللہ دل میں تھی۔ اس وقت میں کوئی خیال نہیں تھا کہ بھائی ریاکاری کریں گے، دکھاوا کریں گے، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب نماز پڑھنی شروع کی اور نماز میں کچھ تھوڑا سا خشوع وغیرہ کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، تو شیطان دل میں ڈالتا ہے دیکھو فلاں دیکھ رہا ہے تمہیں، فلاں آدمی دیکھ، فلاں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو وہ تمہارے اس حالت کو دیکھیں گے تو تمہاری تعریف کریں گے، اچھا کریں گے۔ یہ خیال شیطان نے ڈالا بیچ میں۔ تو اگر شروع میں نیت درست تھی تو یہ بیچ میں جو خیالات آ رہے ہیں ان کا کوئی بھروسہ نہیں، ان کا کچھ اعتبار نہیں، اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ ہاں اگر اس خیال کی وجہ سے آپ نے اپنے عمل میں کوئی تبدیلی کر لی، یعنی 10 آدمی دیکھ رہے ہیں مجھے تو ذرا اور اچھی طرح سج بن کے پڑھوں نماز، ذرا قرات بھی لمبی کروں، ذرا رکوع بھی لمبا کروں، ذرا سجدہ بھی لمبا کروں، خشوع خضوع کا بھی زیادہ مظاہرہ کروں، تاکہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ میں نماز اچھی طرح پڑھتا ہوں۔ یہ بات اگر اپنے عمل میں کوئی تبدیلی پیدا کر لی دیکھنے کے، لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے، تو یہ جو ہے یہ ریا ہوگا، یہاں پر ریا آ گیا۔ تو اب یہ عمل ایسا ہو گیا کہ اصل تو تھا اخلاص کے ساتھ، مگر اس کے اندر ایک شائبہ پیدا ہو گیا، ملاوٹ آ گئی ریاکاری کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا صلہ ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو جتنا اخلاص تھا اس کا انشاءاللہ ثواب بھی مل جائے گا، لیکن آگے جو تم نے اس کے ساتھ ملاوٹ کر دیا اس کا گناہ بھی ہوگا ساتھ ساتھ۔ لہذا کرنا کیا چاہیے کہ دوسروں کے دیکھنے کی وجہ سے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں، جیسے پڑھ رہے ویسے پڑھتے۔ اور اس کا معیار یہ ہے کہ اگر تنہائی میں پڑھتے، جیسے تنہائی میں پڑھتے ویسے دوسروں کے سامنے بھی پڑھتے، دونوں میں کوئی فرق نہ ہو۔ یعنی کہ تنہائی میں پڑھے تو گتاگت سجدے ٹھونگے مار کے ختم کر لی، اور مسجد میں لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو بہت خشوع خضوع سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ علامت ہے ریاکاری کی، یہ علامت ہے دکھاوے کی، اس میں اخلاص کا فقدان ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ پہلے ابتدا میں آدمی نیت صحیح کرے، اور پھر درمیان میں جو خیالات ادھر ادھر کے آ رہے ہیں ان کی طرف دھیان ہی نہ دے، ان کا اعتبار ہی کوئی نہیں، اور اگر آیا ہے تو اس کی وجہ سے اپنے عمل میں کوئی تبدیلی نہ کرے، جیسا کر رہا تھا ویسے ہی کرتا ہے۔ کسی آدمی کی وجہ سے، کسی مخلوق کی وجہ سے اپنے عمل کے اندر کوئی تبدیلی نہ لائے، تو پھر یہ وساوس جو آتے ہیں یا خطرات جو آتے ہیں یا خیالات جو آتے ہیں، ان کی وجہ سے اخلاص میں کوئی فرق نہیں پڑتا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اخلاص باقی رہتا ہے. اور ہمارے حضرت والا نے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے تو انہیں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جب عمل کے شروع میں تم نے اپنی نیت درست کر لی، الحمدللہ اخلاص حاصل ہوگا. اب ہر قدم پر اس کی تجدید کی ضرورت نہیں ہے. جب ایک مرتبہ ایک ارادہ کر کے چلا آدمی، ایک خاص مقصد لے کر داعیہ متعین ہو گیا اخلاص کا، تو اب بار بار اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ نیت قائم رہے گی، نیت قائم رہے گی جب تک کہ اس کے خلاف نیت نہ آ جائے کوئی، اس وقت تک وہ قائم رہے گی، بار بار کرنے کی ضرورت. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی مثال کے طور پر اپنے گھر سے نکلا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، مثال کے طور پر، تو نکلتے وقت داعیہ یہ تھا کہ بھئی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر. اب یہ ضروری ہے کہ ہر قدم پر نیت کرے، میں نیت کر رہا ہوں کہ مسجد جاؤں گا نماز پڑھوں گا، میں نیت کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا، میں نیت کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں گا. یہ بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ابتدا کے اندر جو نیت کر لی وہ کافی ہے، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی معارض کوئی نیت نہ آئے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ اخلاص حاصل رہے گا جب تک کہ انسان اس کے خلاف کی نیت نہ کرے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ ہر عمل کے شروع میں اپنے نیت کو درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ چیز مشق سے حاصل ہو. استحضار پیدا کرو، دھیان پیدا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، اس کی خوشنودی مقصود ہے. اس کا دھیان پیدا کر لیا